صفحہ 734 سورۃ النجم آیت نمبر 19 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ نجم کی ابتدا سے تلاوت شدہ آیتوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وحی اللہ کی جانب سے آپ پہ ہوتی ہیں اور اس کی حقیقت، اور حضرت جبریل علیہ السلام جو آپ کے پاس وحی لاتے ہیں، جبریل امین کو اپنے اصلی حالت میں دیکھنا، یہ سب کچھ قرآن کریم نے واضح کر کے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن کریم اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے۔ وہ جتنے شکوک اور شبہات جو معاندین بیان کرتے تھے، ان سب کا جواب اللہ نے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور قرآن کریم میری کتاب ہے۔ تو قرآن کریم کا دعویٰ یہی ہے، جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، تو اب مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ بھلا یہ لات و عزیٰ، یہ منات، ان کی عبادت تم کرتے ہو تو کس حیثیت سے ان کو تم نے معبود بنایا؟ شیطان نے انسان کو ابتدا سے اسی انداز سے برگلایا ہے اور اس کو بت پرستی میں مبتلا کیا ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ بت پرستی شروع ہو گئی تھی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جن کی عبادتیں کی جاتی تھیں، یہ سارے بزرگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، ان کی تصویریں بنائی گئی، آہستہ آہستہ نسلیں بدلتی گئیں، لوگ مرتے گئے، دوسرے آتے رہے، تو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ یہ تمہارے آباء و اجداد تھے، فلانے تھے، اب ان کو احترام دو، پھر احترام کے بعد ان کی عبادت میں لگ جاؤ، تو شرک اور بت پرستی اس طرح شروع ہو گئی۔ اب یہاں پہ جو کہا جاتا ہے نا افرأیتم اللات والعزیٰ، یہ لات جو ہے یہ بڑا شریف تھا، یہ مکہ میں حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا،
خدمت کرتے کرتے جب یہ بیچارہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا تو طائف میں تھا، طائف کا بڑا بت یہی بن گیا، اس کا مجسمہ طائف میں بنایا گیا، بڑے قبے بنائے گئے، بڑے دربار بنائے گئے اس میں۔ تو لات طائف میں بہت بڑا بت تھا۔ تو بت کیا تھا؟ اس بزرگ کی شکل بنائی گئی تھی، اس بزرگ کی شکل بنائی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی عبادت ہونے لگی، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا جاننے لگے۔ اور اسی طرح عزا یہ مکہ مکرمہ میں اس کی پرستش کی جاتی تھی، اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ بیری کے 3 درخت تھے، ان درختوں کے بیچ سے کبھی کبھار مکے والوں کو آواز بھی لگتی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے بڑے گنبد بنائے تھے، بڑا دربار بنایا تھا، بڑا بت تھا، اس کی عبادت ہوتی تھی، اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتی تھی۔ یہ 3 بڑے تھے، لات، منات، عزا۔ منات جو ہے قبیلہ ہلال کا ایک بہت بڑا بت تھا، اور یہ 2 جو قریہ تھے، یہ جو دو شہر تھے جو بڑے کہلاتے تھے، مکہ اور طائف۔ تو مکہ میں لات تھا، اور اس میں طائف میں لات تھا، اور مکہ مکرمہ میں بڑا جو ان کا بت تھا وہ عزا۔ میں نے عرض کیا کہ وہاں سے آوازیں بھی لگتی تھی۔ چلتے چلتے پھر یہ ہوا تھا کہ لات کو، عزا کو اور منات کو ختم کیا گیا۔ مغیرہ بن شعبہ نے لات کو ختم کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور منات کو فتح مکہ پہ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ اور عزا اس کو خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں کے وہ 2 درخت تھے 3، ان کو کاٹتے کاٹتے آخری تیسری درخت سے ایک بڑھیا خاتون جو ہے اس طرح نکل آئی کہ سیاہ رنگ تھے، بڑے بڑے لمبے بال تھے، اور منہ کھلا ہوا، بڑے لمبے لمبے دانت، اور ہاتھوں کو کمر میں دیے ہوئے۔ تو خالد بن ولید نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا عزا، اے عزا، تیرے لیے تعریف نہیں ہے، اللہ نے تیری اہانت کی ہوئی ہے۔ تو وہ ایک مجاورہ بھی اس کے پیچھے تھی، اس کو بھی قتل کیا، مجاورہ کو بھی قتل کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے آپ نے اطلاع دے دی۔ تو قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو واضح کرنے کے بعد اب ان مشرکین سے پوچھتا ہے، بڑا بتلاؤ تو یہ لات، عزا اور تیسرا جو منات ہے، کیا حقیقت ہے ان کی، کیا حقیقت ہے ان کی؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ مشرک اللہ کے ساتھ فرشتوں کو شریک ٹھہراتے ہوئے ان کی نسبت کرتے تھے کہ اللہ کے طرف کی، اللہ کی بیٹی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی قرآن نے واضح کیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے، لڑکی پیدا ہوتی تھی زندہ درگور بھی کرتے تھے، اپنے آپ کو چھپاتے بھی تھے۔ اب پھر اس دوسری بات کو دوسری آیت میں قرآن کہتا ہے، الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے تو لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں۔ اگرچہ اللہ کے لیے تو لڑکیاں بھی نہیں ہیں، لڑکے بھی نہیں ہیں، لیکن تم اپنے ثوابدید پہ کیا فیصلے کر رہے ہو کہ لڑکیوں کی نسبت تو اللہ کے طرف کرتے ہو، لڑکوں کی نسبت اپنے طرف کرتے ہو۔ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ یہ تو بہت خراب فیصلہ ہے۔ تم خود لڑکی کو پسند نہیں کرتے ہو، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو۔ اب پھر ان دونوں باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ لات و منات و عزا کی حیثیت کیا ہے، فرشتوں کی عبادت کرتے ہو، ان کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو، یہ اللہ کی لڑکیاں ہیں، تو قرآن کریم نے تو دلائل دیے تھے نا۔ اب بات بنی ان کو معبود بنانے پہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ اللہ نے تو اس پہ کوئی سند، کوئی دلیل کسی کتاب میں نہیں اتاری، نہیں بیان کی، تمہارے پاس کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ صرف نام ہے جو انہوں نے رکھے ہیں، اور
اپنے بے بنیاد گمان پہ چلتے ہیں، اپنے نفس خواہش پہ چلتے ہیں، دلیل کوئی بھی نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، ٹوٹل شرک اللہ کے ساتھ، اللہ کے ذات و صفات میں شریک ٹھہرانا یہ غلط ہے۔ حالانکہ تمہارے پاس جاءہم من ربہم الہدی، ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن کا دعویٰ یہی ہے، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جھنجھوڑ کے رکھا مشرکوں کو کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سنی سنائی باتیں تم اور تمہارے آباء و اجداد غلطی پہ ہو۔ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیتم اللات والعزی، بلا دیکھو تو صحیح تم لات و عزیٰ کو، بلا ان کی حقیقت تو مجھے بتلا دو، ومناة الثالثة الأخرى، اور تیسرا وہ پچھلا منات، اس کی ان تینوں کی کیا حقیقت ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جنہیں تم مشکل کشا حاجت روا گردانتے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، اور تمہارے لیے تو لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہے، تو دونوں باتیں بھی بنیاد۔ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزیٰ، فرمایا یہ تو بہت خراب فیصلہ ہے، یہ ظالمانہ فیصلہ ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ، نہیں ہے یہ مگر نام ہے، سمیتموہا، کہ تم نے یہ نام رکھے ہیں، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے آباء و اجداد نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے اور یہی نام رکھے ہیں۔ لات و منات و عزیٰ کو مشکل کشا سمجھتے ہو، اور فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل ان کے حق میں نہیں اتاری ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، فرمایا کچھ نہیں مگر یہ پیروی کرتے ہیں اپنے بے بنیاد گمان کا۔ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، اور جو ان کے نفسانی خواہشات ہوتے ہیں اسی کے مطابق گمان چونکہ بے بنیاد ہیں، پھر اس کو لیے ہوئے خواہش کی عبارت اس پہ قائم کی گئی ہے اور بت پرستی اختیار کر گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور تحقیق آیا ہے ان کے پاس، مِن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان کے رب کے جانب سے ہدایت۔ اللہم وفقنا۔